الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کرنا، اور فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیں گے، خاص طور پہ مائیں بہنیں بیٹیاں تو ضرور جڑی رہیں گی، کیونکہ آج شہزادی رسول سیدنا ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک انشاءاللہ مل کے کریں گے، یعنی جن کے لیے دنیا بسی ہے، جن کے لیے جنتیں سجی ہیں۔ اس کائنات میں ناظرین ذہن میں رکھیے گا، جو کچھ بھی ہے سب انہی کا صدقہ ہے اور انہی کے صدقے ملا ہے۔ کائنات کے انہی شہزادوں اور شہزادیوں کی حسین ترین جھرمٹ میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی ہیں، جو شہزادیوں کی شہزادی ہیں۔ عقیدتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر، اکرام و احترام کا دامن تھام کر، عشق و محبت کے دیوان سے الفاظ کو چن چن کر، ایمانی گلستان کے پھولوں کی مہکار سے اپنے وجود کو مہکا کر، ادب کی چاشنی سے زبان کو تر کر کے، الفاظ کو عظمتوں کا جامہ پہنا کر، اس کائنات کی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں اس طرح سے چلتے ہیں کہ ادب کے سانچے میں ڈھل کر اور اپنے وجود کو انکساری کا پیکر بنا کر اس عظیم المرتبت بارگاہ میں حاضری کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جن کے قبیلے سے عظیم تر قبیلہ کوئی نہیں، جن کے خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں، جن کی نسبتوں سے بڑھ کر کسی کی نسبت نہیں، جو اس کائنات کی سب سے عظمتوں اور سب سے رفتوں والی بارگاہ ہے، جن کے نورانی گھر کو عرش والے سدرہ سے آ کر سجاتے ہیں، فرش والے بھی جن کی توقیر پر اپنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، جن کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کے اعمال سجائے جاتے ہیں، جن کی نظر کرم سے ہم عزتوں کے ساتھ بلائے جاتے ہیں، جو مسکرائیں تو گلشن میں بہاریں آ جائیں، جو غمگین ہوں تو عرش والے بھی اداس ہو جائیں۔ یعنی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی عظمتوں اور رفتوں کا کیا ہی کہنا ناظرین، کہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی مبارک خاک کا ایک ذرہ ہم گناہگاروں کے لیے آفتاب و مہتاب ہے، کہ جس نے اس در کی مبارک خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا، اس نے دنیا و آخرت میں سب کچھ کما لیا۔ اس دنیا کی اور اس دنیا کے بعد کی جتنی بھی رفتیں ہیں اور جتنی بھی رفتیں بٹنی ہیں ناظرین، سب اسی بارگاہ سے بٹتی ہیں، اسی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہیں، کہ یہ وہ بارگاہ ہے جن کے وجود کی خیرات زمین و آسمان پاتے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جن کا صدقہ جن و انس پاتے ہیں، فرشتے بھی اسی در پر آسمانوں سے آتے جاتے ہیں۔ یہ وہ در ہے ناظرین جو اس کائنات کے پالنہار، کائنات کے پروردگار کے محبوب کی محبوب ترین شہزادی کا در ہے۔ یہ وہ در ہے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ اول، خاتون اول، موسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نور نظر کا در ہے۔ یہ وہ در ہے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کی ہمشیرہ کا در ہے۔ یہ اس عظیم ترین شہزادی کا در ہے جن کے صدقے اس پوری کائنات میں شہزادگیاں بٹتی ہیں۔ ناظرین کرام، قربان جاؤں سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ہستی پر، جو اس محبوب نورانی گھرانے کا نور بنی، جن کے نور سے یہ پوری کائنات منور ہے۔ خوش بختی کا یہ عالم ہے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نگرانی میں ہوش سنبھالا اور آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی. یعنی رفتوں اور عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے صاحب، اور کس کے پاس وہ الفاظ ہیں؟ کون سا ایسا قلم ہے جو سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی رفتوں، ان کی بلندیوں، ان کی توقیر، ان کے اکرام، ان کے احترام، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے مراتب کو بیان کر سکے؟ کہ سعادتوں کا یہ عالم ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شہزادیاں بشمول سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے اپنی والدہ محترمہ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئیں. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا زہد و تقوی اور سیرت و کردار کا عظیم ترین شاہکار ہیں. آپ سلام اللہ علیہا نے دین اسلام کا ابتدائی دور بھی دیکھا اور وہ مصائب، وہ امتحانات، وہ آزمائشیں، وہ تکالیف بھی دیکھی جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی. اپنے بابا جان پر آنے والی ایک مصیبت کی آپ گواہ بنی. شیب ابی طالب کے انتہائی کٹھن ترین 3 برس بھی آپ سلام اللہ علیہ نے برداشت کیے. کفار کی جانب سے مکمل سوشل بائیکاٹ بھی دیکھا. مکہ پاک چھوڑ کر مدینہ پاک ہجرت بھی کی. غرض جس طرح کائنات کے تاجدار کی بیٹی کا عظمتوں بھرا کردار ہونا چاہیے تھا ناظرین، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے بدرجہ اولا وہ تمام تر کردار ادا کیا. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا وہ شہزادی ہیں جن کے نکاح کا فیصلہ جبرائیل امی آسمانوں سے لے کر اترے. یہ وہ ہستی ہیں جن کو اس ہستی کی زوجیت کا شرف ملا، جن کی شرم و حیا کا تذکرہ فرشتے بھی حیا سے کیا کرتے ہیں، اور جن کے توسل سے اور جن کے عقد کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر ذو النورین کا تاج سجا. جن کا کردار یعنی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا کردار ناظرین اتنا عظیم ترین کردار ہے کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے اور ایک بیوی کی حیثیت سے آپ اس قدر مثالی بنی جو بیک وقت اپنے بابا جان کی عزت و توقیر کا حوالہ بھی تھی اور اپنے سرتاج سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقار کی محافظہ بھی تھیں. آج آغاز کریں گے، انہی کا تذکرہ پاک ہوگا. میری گزارش ہوگی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے خاص طور پہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ضرور جڑی رہیں. 3 شخصیات موجود ہیں، یقین کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آخر میں ملک معروف شناخت جناب محمد عرفان قادری غازیانی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر کیا کہوں صاحب کہ قربان ہو جائے ہماری آل اولاد، ہمارے ماں باپ، پوری کائنات اس در اقدس پر جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس ہے. اب میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں صاحب، بلا تمثیل، اور کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہماری اولادوں کا ہم جب ذکر کرتے ہیں تو کتنی حلاوت سے کرتے ہیں، وجہ اس کے کہ کائنات کے پالن ہار کے محبوب کے شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر ہو اور پھر قرآن اور حدیث اس کو بیان کرے تو کس خوبصورتی اور محبت سے بیان کرے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی شہزادیوں اور شہزادوں کا ذکر کرنے کا اللہ ہمیں شرف عطا فرما رہا ہے. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدف اطہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 شہزادیوں کا تحفہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. جن میں سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد عمر مبارک میں چھوٹی شہزادی حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ. اس کے بعد وہ شہزادی جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یا جن کی بارگاہ اقدس میں ہم اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. اور پھر اس کے بعد 4تھے نمبر پر جان کائنات کو سیدہ کائنات کا تحفہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں عطا کیا گیا. جان کائنات کی جان جو بنی. جی ہاں. اور شہزادوں میں بھی 2 شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ
اور حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدف اطہر سے ہیں، اور ایک شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدف اطہر سے ہیں۔ تو گویا کہ 7 اولاد ہیں جن میں 4 بناتے رسول ہیں اور 3 ابنائے رسول ہیں، اور ان میں سے جو 6 ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدف اطہر سے ہیں۔ آپ کے سوال کے جواب میں سورہ شورى کی مشہور آیت ہے جس کا میں نے انتخاب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں نے جو امور تبلیغ سر انجام دیے ہیں ان پر میں تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، سوائے ایک چیز کے کہ جو میرے اہل بیت ہیں، میری امت، ان سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ طلب نہیں کیا سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو ایک بدلہ طلب کیا، یہ بدلہ بھی نبی کریم نے اپنے لیے طلب نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کار رسالت پر جو اجر طلب فرمایا وہ نبی کریم نے اپنے لیے بدلہ طلب فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بدلہ بھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے طلب فرمایا ہے کہ جو تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو گے تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، کہ تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے، جب تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ کیا کہنے، سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں کی محبت کو بھی تحفہ ایمان کے طور پر مومنین کو عطا فرمایا۔ واہ سبحان۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان سے جو محبت ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ واہ، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ بالکل درست بات ہے کہ ایمان اور حب اہل بیت یہ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں اور وہ محب اہل بیت نہ ہو، تو گویا کہ ایمان اور حب اہل بیت کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر فرمایا کہ انا تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 وزنی 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو ان میں ایک چیز کتاب اللہ کو ذکر فرمایا اور دوسری چیز اطرتی اپنی اولاد کو، اہل بیت کو ذکر فرمایا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی جلیل القدر ائمہ ہیں انہوں نے اہل بیت کی محبت میں ایسے ایسے جملے ارشاد فرمایا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ایک شعر، آپ نے فرمایا کہ اے اہل بیت، تمہاری جو محبت ہے وہ واجب ہے، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ تم سے محبت کرنا فرض ہے اللہ کی طرف سے اس قرآن میں جو اس نے نازل کیا۔ کفاکم من عظیم القدر انا حبکم، یہ کافی ہے تمہاری محبت اور تمہاری قدر کی عظمت کے لیے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ حب اہل بیت کے حوالے سے جو استدلال کر رہے ہیں وہ نماز سے کر رہے ہیں، اور قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں حب اہل بیت کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کو سمجھنا ہے تو آپ اسے فطری طریقے پر سمجھیں۔ ٹھیک۔ اب فطری طریقہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں کہ لا ایمان لمن لا محبت لہ، اور نبی کریم کی جو اولاد ہے، یعنی جو آپ کی شہزادیاں ہیں اور جو آپ کے شہزادے ہیں وہ نبی کریم کی جان ہیں۔ تو اب گویا کہ نبی کریم کی محبت کا تقاضا محبت اہل بیت ہے، یعنی محبت رسول اور محبت اہل بیت کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں محب رسول ہوں تو لازم ہے کہ پھر آپ محب اہل بیت ہوں، اور اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں محب اہل بیت ہوں تو لازم ہے کہ آپ مومن ہوں، کیونکہ ایمان اور حب اہل بیت کو جدا نہیں کیا۔ کیا اچھی بات ہے، اور جدا ہو گیا تو نفاق ہو گیا، پھر نفاق ہو گیا۔ اور دیکھیں نا وہ حدیث پاک کا مفہوم کہ ایمان کو جو آپ نے مربوط کر دیا کہ جب تک کہ میں میری جان جو ہے وہ تمہیں مطلب تمہاری جان جو ہے وہ میری جان سے زیادہ مطلب تمہیں عزیز نہ ہو، یعنی بات یہ ہے کہ میری جان تمہاری جان سے تمہیں زیادہ عزیز نہ ہو، میری اولاد جو ہے تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو، میرے والدین تمہیں اپنے والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو، اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا ذرا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا
آپ کی ولادت پاک، ذرا وہ ایک منظرنامہ کیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اعلان نبوت سے پہلے؟ ہم ظاہری اعلان نبوت کہتے ہیں، تو ظاہری اعلان نبوت سے پہلے تو جو آپ کی ولادت پاک کا ایک منظرنامہ ہے وہ بیان کیجئے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نسبی رشتوں کے حوالے سے ہر انسان، ظاہر ہم جو اس دنیا میں آئے، جو اس دنیا سے جائے گا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ جہاں کسی کو نسب پاک کے حوالے سے یا اپنے قبیلے کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے کوئی اگر پریولیج نظر آتی ہے تو وہ بڑے تفاخر سے اس کو بیان کرتا ہے کہ جی میرا تو اس خاندان سے تعلق ہے، میرے فور فادرز ہیں۔ اچھا، جن کے لیے کائنات بنی ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو وہ جو مطلب اب میں اس کے لیے اگر حسین ترین کہوں تو حسین ترین کا لفظ بھی جو ہے نا میرا خیال ہے وہ بھیج ہے اس لڑی کے آگے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ جس طرح سے خوبصورت لڑی میں پرویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام کلثوم کی ولادت اعلان نبوت سے 6 سال قبل ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں۔ سیدہ ام کلثوم بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ ام کلثوم کی والدہ ماجدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی قریشیہ اسدیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نسب کے بارے میں، اور آپ سے بڑھ کر کسی کا کیا فرمانا ہوا، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کا انتخاب فرمایا، کنانہ سے قریش کا انتخاب فرمایا، قریش سے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنی ہاشم سے میرا انتخاب فرمایا۔ اللہ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ایسے خاندان میں ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے ابتدا میں کہا کہ فخر موجودات ہیں، سید الکونین ہیں، اور جن کا نسب ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خاص فخر سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرا انتخاب فرمایا۔ پھر جس معاشرے میں آپ رہے تو آپ کو آپ کے دشمن بھی صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں۔ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ کو طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اور پھر جس معاشرے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے اس پر ذرا غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا فرمائیں۔ کس معاشرے میں؟ اس معاشرے میں جس کے بارے میں قرآن کریم کچھ اس طرح سے فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب انہیں یہ بتایا جاتا کہ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، چہرے بگڑ جاتے، اور پھر جب ریئیکشن اور رد عمل آتا وہ کیسا آتا؟ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، کہ کیا مجھے اب اس بیٹی کی پیدائش کو ذلت کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا زندگی بھر، ام یدسہ فی التراب، یا پھر ہمیں اسے زندہ درگور کرنا پڑے گا۔ اس معاشرے کے اندر جہاں پر بیٹی کی پیدائش لوگوں کو ذلت محسوس ہوتی تھی، اس ذلت کا رد عمل یا تو یہ ہوتا تھا کہ انہیں ساری زندگی اس بے عزتی کے اندر گزارنا محسوس ہوتا تھا، یا پھر اسے لا محالہ قتل کرنا پڑتا تھا۔ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں سے نوازا، اور اس گھرانے میں سیدہ ام کلثوم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں صرف سیدہ ام کلثوم کی پیدائش اور دیگر بیٹیوں کی پیدائش ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انقلاب آپ کی پیدائش کے اوپر اس معاشرے اور یکے بعد دیگرے، آپ یہ دیکھیں یکے بعد دیگرے جو بیٹیاں دی۔ پھر تیسرے پہلو پر اگر آپ غور کریں تو آپ کا نام ہے ام کلثوم، تو بظاہر تو یہ کیا ہے؟ یہ کنیت ہے، لیکن یہ نام بھی آپ کو بتاتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے، یعنی حسین، دلکش، یعنی کلثوم کہتے ہیں حسین چہرے والی، اور پھر ایک اور نام سے بھی آپ کو پکارا گیا اور مختلف روایات میں آیا کریمہ، یعنی بزرگی والی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر خواتین پر ظلم کی انتہا ہوتی، ان کی پیدائش کو پسندیدہ نہ سمجھا جاتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک اور سیدہ ام کلثوم کے ساتھ ایسا نام تجویز فرمانا
کہ آپ کو کہا گیا کہ حسین ہیں, حسین چہرے والی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا آپ بزرگی والی ہیں, آپ حکمت والی ہیں, اور پھر اس انداز میں تربیت فرمائی اور بیٹیوں کی تربیت کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ اگر کسی نے ان کی اچھی تربیت کی تو اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گی, اور جنت میں کہاں لے کے جائیں گی؟ جنت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ شخص جو ان کی بہترین تربیت کرے گا وہ ایک ساتھ یوں نمودار. اللہ اکبر. اور آپ ایک بات دیکھیے, ایک روایت میں آتا ہے کہ 35 ہجری اگر مثال کے طور پہ آپ کو سن ولادت ہے تو یہ وہی سال ہے کہ جہاں حجر اسود کے نصب کرنے کا واقعہ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک پیغام یہ بھی دیا کہ یہ بیٹی بیسیکلی آتے ہی اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے وہ کعبہ جن کو اللہ کے محبوبین نے بنایا اور آپ کے جد امجد نے بنایا, اس کی اصل کسٹوڈین جو ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ ہی کے بابا جان بنیں گے. ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب, اب بڑی ایک خاص بات جو ہے وہ یہ کہ تعلیم و تربیت. اچھا, بیٹی کی تعلیم و تربیت بڑی اہم ترین ہوتی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ وہ بیٹی جو شہزادیوں اور شہزادی بھی اس گھر کی ہوں جو کائنات کے ظاہر تاجور ہیں, تاجدار ہیں, تو ان کی تربیت کیسے ہوئی, ان کی تعلیم کیسے ہوئی, یعنی کن کن ہستیوں کے زیر سایہ آپ رہی ابتدائی طور پہ. پھر آپ سلام اللہ علیہ نے دین اسلام کے ابتدائی دور میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن تکالیف کو بالکل اپنی نگاہوں سے دیکھا اور آپ ساتھ ساتھ ظاہر رہیں, تو وہ کیا تھی, اور پھر ہجرت کا جو موقع ہے وہ کیا تھا, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تربیت کسی بھی شے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا بتدریج. اب اگر تربیت کرنے والا وہ خود ناقص ہو تو وہ شے بھی ناقص رہ جاتی ہے, اور اگر تربیت کرنے والا کمال تک پہنچانے والا باکمال ہو تو پھر وہ شے بھی اپنے کمال کی انتہا کو. کیا اچھی بات کر رہے ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کرنے والی کون شخصیات تھیں, تو وہ اپنے زمانے میں بہت اعلیٰ تھیں اور آج بھی ان کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تربیت جن کے زیر سایہ ہوئی ان کی مثل دنیا میں کوئی اور مربی ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ. ان میں پہلی آپ کی والدہ. اگر والدہ کی حیثیت سے کردار دیکھا جائے کہ اگر والدہ اچھی ہوں, والدہ نیک سیرت والی ہوں, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, نیپولین کا ایک یہ قول ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دوں تو میں تمہیں پڑھا لکھا اور سویلائز معاشرہ دوں. اور اسی طریقے سے علامہ اقبال نے کہا کہ قوموں کی تاریخ اور ان کا ماضی و حال ان کی والداؤں کا فیض ہوتا ہے. اگر والدہ تربیت کرنے والی ہو, والدہ سمجھدار ہو, تو پھر اولاد بھی بہت زبردست پروان چڑھتی ہے. یہاں پہ والدہ کون ہے؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جو اپنے دور میں اس دور کے اندر ام المساکین کے لقب سے پکاری جاتی تھی, جس دور میں اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے لوگ اچھا رویہ نہیں. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ کی والدہ کی تربیت ہوئی تو جتنے بھی انسانی اخلاقی نسوانی اوصاف تھے اس میں سیدہ ام کلثوم جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہوئی اور کمال تک پہنچی. اور بڑی ویژنری خاتون, یعنی اس وقت مطلب بڑی کیا بلکہ میں کہوں کہ سب سے بڑی ویژنری خاتون جو ہے وہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی. تو پھر اس تربیت کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ بھی جو ہے وہ نسوانی حقوق پر, نسوانی جو اوصاف تھے اس میں کمال تک پہنچی. پھر دوسرا کردار ہوتا ہے والد کا. اگر ایک عام والد بھی, ایک ہمارے جیسا کوئی شخص بھی ہو اور وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے نا, تو والد کی تربیت سے اولاد فولاد بن جاتی ہے. معاشرے سے ٹکرانے کی ہمت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, حوصلہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یہاں پہ تربیت کرنے والے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کی تربیت سے نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آپ استقامت کا پہاڑ بنی. ایسے وقت کے اندر کہ جہاں پہ بڑے بڑے منافقین مرد وہ پھسل جاتے تھے کہ جب تکلیفیں آتی تھی تو پیچھے ہٹ جاتے تھے, لیکن جب مسلمانوں پر تکلیفیں آئیں تو دیگر صحابہ کرام کے ساتھ سیدہ ام کلثوم بھی وہاں پر استقلال کا پیکر بنی رہیں اور استقامت پذیر رہیں. اس میں خصوصی طور پر اگر شیب ابی طالب کو دیکھا جائے, کہ 3 سال کا وہ عرصہ تھا کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, اور ایسا بائیکاٹ کیا گیا کہ آپ تک کھانا پہنچانا بھی مشکل ہو جاتا. اللہ اکبر. اس وقت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھوک کی شدت ہوتی تھی تو مسلمان درختوں کی شاخیں چبانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے, پتے کھاتے تھے, چمڑے ابال کے پینے پہ مجبور. تو یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت کے اندر سیدہ ام کلثوم نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان ہماری خاطر ہی آپ اپنا مشن چھوڑ دیں, نہیں, وہاں پر استقامت کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ کھڑی رہی. اللہ اکبر. پھر اسی طریقے سے آپ دیگر معاملات دیکھیں کہ جیسے ہی شیب ابی طالب سے مطلب ایک سمجھ لیں کہ یہ محاصرہ ختم ہوا, تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. جی, یہ غم لائق. یہ غم
پھر وہاں اس کے فوراً بعد ہی طائف کا واقعہ ہے کہ جب طائف کے میدان میں سرکار دو جہاں گئے تو وہاں پر ظالموں نے اپنے ظلم میں اضافہ کرتے ہوئے اپنی بدبختی کو پروان چڑھایا، تو وہ ظلم بھی آپ نے دیکھا کس انداز سے کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہجرت کا واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے وقت جب پریشانیاں بہت بڑی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہجرت فرما گئے، بالکل ٹھیک ہے، اور پیچھے جو ہے سیدہ ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ اور سیدہ ام کلثوم اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیچھے رہ گئی تھی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اپنے دو صحابہ حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 5000 دراہم دیے تھے کہ تاکہ سرکار علیہ السلام کے اہل بیت لایا جا سکے۔ اب یہ افراد جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کو اپنے ساتھ لائے، اور پھر یہ ہجرت کا پورا واقعہ ہوا۔ یہ تربیت بھی آپ دیکھیں کہ تربیت کس اعلیٰ درجے کی ہوئی اور پھر اس کا نتیجہ کیا اعلیٰ نکلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کا انسانی کردار کے اندر بہت بڑا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں پر یہ تربیت سے اگر ہم نتیجہ حاصل کر لیں سبق، تو پھر ہمارا معاشرہ بھی ایک اچھا معاشرہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کون سی تکلیف تھی، کون سے مصائب تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہ ٹوٹے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی تمام شہزادیاں جو ہیں وہ استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑی رہی، خاص طور پہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا چونکہ آج تذکرہ پاک ہے۔ اور ایک بڑا لطیف سے نقطہ، میں بار بار یہ جو 5000 دراہم کی آپ نے بات کی، میں غور کر رہا تھا کہ 40,000 دراہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کل مالیت تھی، 35,000 جو ہے مکے میں وہ خرچ کر چکے تھے۔ میں سوچتا تھا یہ 5,000 لے کے چلیں، اس 5,000 کا مصرف کیا ہے؟ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی ہجرت اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہجرت پڑھ کے اندازہ ہوا یہ 5,000 رکھوائے اس لیے تھے کہ آخر میں جو ہے شہزادیوں کی ہجرت ہونی ہے تو یہ 5,000 وہاں پر لگنے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے کہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا عقد جس ہستی کے ساتھ ہوا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو عرش کے فرشتے ہیں نا ان سے حیا کرتے ہیں، کیا مقام المرتبہ ہوگا کہ ذو النورین کا تاج سجا۔ درود پاک۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے، اور آپ یہ دیکھیے صاحب کہ آج کے دور کے اندر جہاں پر بہر پوری دنیا سے ایک فتنہ وبا ہوا ہے، اور ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایک منظم فنڈڈ تحریکیں جو ہے وہ باقاعدہ جنم لے چکی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کہاں سے کام کر رہا ہے۔ میں عموماً ایک بات کہتا ہوں صاحب، ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے آپ کو بنیادی طور پہ اپنی بچیوں کو ڈیٹیچ کر دیا ہے ان ہستیوں کے ساتھ کہ جن ہستیوں کو اگر ہم صحیح طور سے ان کو پڑھوا دیں یا صحیح طور سے ان کی تعلیمات کو ان کے وجود کا حصہ بنا دیں، بلیو یو ناظرین، بلیو یو، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کی بچیاں کتنی ترقی کریں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ اگر کریں گے تو ہم دقیانوس کہلائیں گے۔ نہیں، آپ دقیانوس نہیں کہلائیں گے، آپ سے زیادہ پروگریسو کوئی نہیں ہوگا، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ اپنی بنیادوں پہ آ کے کھڑے ہو جائیے، اور بنیادوں میں ہماری ایک بہت بڑی بنیاد سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی صورت میں ہے۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا عقد مبارک، اور ظاہر ہے کائنات کی ایک ایسی ہستی کے ساتھ کہ فرشتے جن سے حیا کریں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہی جب لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خود بھی جو حیا کے ساتھ نام لینا چاہیے۔ بتائیے ذرا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک خاصہ ہے، عربی میں خاصہ کہا جاتا ہے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ جس میں پایا جائے اس کے علاوہ میں نہ پایا جائے۔ واہ واہ واہ، اللہ نے آپ کو یہ خاصہ عطا فرمایا کہ آپ کے عقد نکاح میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں تشریف لائیں۔ یہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ نور کی سرکار سے آیا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے آپ کے عقد نکاح میں تشریف لائیں، اور آپ کے وصال مبارک کے بعد حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں تشریف لائیں۔ کیوں تشریف لائیں؟ تو معجم الکبیر کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زوجت ام کلثوم عثمان بوحی من السماء، یہ الفاظ ہیں کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا
کس وجہ سے؟ بِوَحْيٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اس نکاح کی آسمان سے وحی نازل ہوئی ہے. تو گویا کہ یہ جو نکاح ہو رہا ہے اس کا حکم بھی رب عطا فرما رہا ہے. تو یہاں سے اہل بیت اطہار اور خاص طور پر نبی کریم کی شہزادیوں کی عظمت دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں عموماً رشتہ کون طے کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں. یہاں پر شان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے بیان فرما رہا ہے کہ آپ کی شہزادی کا رشتہ حضرت عثمان سے ہوگا. اللہ، اور سرکار نے فرمایا کہ میں نے کوئی فیصلہ جو ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا. يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ حکم رب اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی شان ہے کہ رشتہ من جانب اللہ ہو رہا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 ہجری میں جو غزوہ بدر کا موقع تھا اس پر بیمار ہو گئیں، اور آپ بیمار تھیں اور معرکہ بدر پیش آیا. یہ بات بڑی اہم ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب بدر کا نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، اور صحابہ کرام تو نبی کریم کے اشارہ ابرو پر جان قربان کرنے تیار ہوا کرتے تھے. تو جب آپ تیار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہیں، آپ بدر میں نہ چلیے، آپ ان کی تیمارداری کیجیے. ٹھیک. اب دیکھیں ایک عام بیٹی میں اور شہزادی رسول کی عظمت میں فرق کیا ہے؟ اللہ، وہ فرق یوں سمجھیے کہ آپ بدر میں نہیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے عثمان تمہیں بدر والوں کا ثواب ملے گا، یعنی بدری صاحب سبحان اللہ، ثواب ملے گا بدر والوں کا. اور آپ بدر میں نہیں ہیں لیکن جو غنائم آئیں گے آپ کو اس میں سے بھی حصہ ملے گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بدر میں نہیں ہیں لیکن ثواب بدریوں کا پا رہے ہیں. آپ جنگ میں نہیں ہیں اور غنیمت جو ہے وہ جنگ میں شرکت کرنے والوں کو ملتی ہے لیکن آپ کو حصہ مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہزادی کونین اور شہزادی رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں اللہ نے اجر جہاد کو رکھا. واہ. اگر میں عام زبان میں ماڈرن ایج کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ پریویلیج کلاس کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کی کلاس بھی پریویلیج ہو جاتی ہے، تو کائنات کی سب سے پریویلیج کلاس کی نسبت کی وجہ سے آپ کو پریویلیج مل گئی. یہ آپ کو عظمت و شان اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ ان کی تیمارداری کر رہے ہیں اور آپ کو جہاد کا اجر مل رہا ہے. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو لوگ عام طور پر یہ دعویٰ کر جاتے ہیں کہ نبی ہماری مثل ہیں یا معاذ اللہ ہم نبی کی مثل ہیں، نبی کی اولاد کی عظمت کا عالم یہ ہے ان کی خدمت جو ہے وہ جہاد کے برابر ہو رہی ہے اور اس پہ ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ. تو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال کر گئیں اور آپ کی تدفین ہو رہی تھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین ہو رہی تھی تو قاصد نے آ کر خبر دی کہ بدر میں فتح ہو گئی ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کی تدفین مکمل ہو چکی تھی. اس کے بعد آپ کے مزار مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور آپ کی حیا کا آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے گھر میں تشریف فرمائے، اسی طرح تشریف فرما رہے. حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے، اسی طرح تشریف فرما رہے. جب حضرت عثمان غنی حاضر خدمت ہوئے اور اجازت طلب کی تو آپ نے پنڈلی پر کپڑا دے دیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم آئے، آپ اسی طرح تشریف رکھے رہے. حضرت عمر فاروق اعظم آئے، آپ اسی طرح تشریف رکھے رہے. جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے پنڈلی پر کپڑا دے دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عقد نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا. اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا اور فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی یا بعض روایات کے مطابق میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ اتنی کمال بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے وہ جو ابتدا میں آپ نے مصرے پڑھے، ذو نورین کا تاج یہ کوئی عام تاج نہیں ہے، یہ خاص الخاص آپ کے لیے، یہ اسپیسیفیکیشن آپ کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ اسپیشلٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہی کے لیے معاملہ ہے. تو اب ذرا یہ بتائیے جو تاج آپ کے سر اقدس پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پہ سجا، سیدنا
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظاہر ہے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے توسط سے سجا. تو ایک تو یہ بتائیے. دوسرا, آپ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے جتنی محبت فرماتے تھے اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا آپ سے جتنی محبت فرمایا کرتی تھیں, آپ کا ریگارڈ کرتی تھیں, اور پھر اس میں بہت سارے میسیجز بھی, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جنید بھائی جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیتا, یہ اتنی بڑی بات ہے کسی بھی شخص کے کردار کے حوالے سے کہ لوگ ایک بیٹی دینے کے بعد اس خاندان سے بعض اوقات جڑنا پسند نہیں کرتے. بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ آپ کی کردار تھا, اور یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین اور اعلیٰ کردار تھا کہ آپ چاہتے کہ اگر ایک سے زائد بیٹیاں اور بھی ہوتی تب بھی آپ نکاح فرماتے. ابن عساکر نے لکھا تاریخی لحاظ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس کے عقد میں یک بعد دیگرے 2 بیٹیاں کسی نبی کی آئی ہوں. صرف یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ آپ کے نکاح میں یک بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئیں. اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا گیا, یعنی 2 نوروں والے. اب آپ غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی نسبت آپ کی بیٹیوں کی طرف, اور پھر آپ کی بیٹیوں کے نور کی نسبت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو ایک اور اعزاز ملا, ذوالہجرتین. اور ذوالہجرتین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی. پہلی ہجرت آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی کے ساتھ جو کہ آپ کے نکاح میں رہی, حضرت رقیہ, ان کے ساتھ کی حبشہ کی طرف, اور پھر آپ یہاں انہی کے ساتھ واپس تشریف لائے, یہاں آپ کا وصال ہوا تو 2 ہجرتیں ہوئی. اب آپ نے پوچھا کہ حسن سلوک کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ نے دریافت کیا. یہاں پر پہلی بات غور طلب یہ ہے کہ جس معاشرے کی تصویر کشی میں نے پہلے کلپ میں کی اور پہلے حصے میں کی کہ کیسا معاشرہ جو کہ عورتوں کے حوالے سے خاص خیالات رکھتا ہے کہ بیٹیوں کے گھروں کے اندر والدین کا جانا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لانا اس بات کی گواہی اور دلیل ہے کہ بیٹیوں کے ہاں جانا چاہیے, شرم کی بات نہیں, جانا چاہیے, اعزاز کی بات ہے, اور جانا چاہیے, اور یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ڈھارس ہے. حضور وہاں پہ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہم تو بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے. کیسی عجیب سی بات ہے. میرے سرکار خود جا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے گھر پہ اور ہم کہتے ہیں بیٹیوں کے گھر کا پانی. پھر آپ دریافت فرماتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے, کیسا حسن سلوک ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ نہایت بلند پایا شخصیت ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب آپ سنیے. نمبر 1, پہلا جواب کتنا پازیٹیو آیا کہ آپ نہایت بلند پایا شخصیت ہے. حضور نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد امجد ہیں, وہ اور آپ کے والد یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو کردار میں مشابہت ہے وہ عثمان سے زیادہ کسی اور کی نہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے اخلاق اور عادات سے جتنے قریب عثمان ہیں صحابہ کرام. اللہ اکبر. پھر آپ نے پوچھا کہ کس طرح کا اس نے سلوک تھا, تو پہلی بات حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ نہایت خدمت گزار تھی, اور ظاہر ہے اس سے پہلے والے زمانے کے اندر بھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور پھر اس کے بعد جو معاملات تھے بہن بھائیوں کے ساتھ اس میں آپ نے خدمت گزاری فرمائی اور اپنے شوہر کی بھی خوب خدمت گزاری فرمائی. پھر آپ کے لباس اور رہن سہن کے حوالے سے نکاح کے بعد یہ آتا ہے, لیکن آپ کے جملے بھی بڑے کمال تھے کہ وہ بے انتہا خیال رکھنے والے. ایگزیکٹلی, ہاں, یہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے جملے بھی خاص طور پہ بتائیے کہ بے انتہا خیال رکھنے والے. اور پھر یہ کہ آپ کے لباس کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ آپ نہایت عمدہ لباس بالخصوص نکاح کے بعد خاص قسم کا لباس پہنتی, جو کہ یعنی بعض روایت بہت ایلیگنٹ لباس, یعنی ریشم کا لباس تھا. ایک تو قیمتی ہوتا آف کورس, اور دوسری بات تھی پروقار اور نہایت اس میں متانت ہوتی. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک طرف حضرت عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی زوجہ کے اوپر خرچ کرنا اور پھر یعنی اور زوجہ کا اپنے شوہر کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے ایسے لباس کا انتخاب کرنا جو کہ ان کی شان کو تو بلند کرے، حالانکہ وہ بڑی شان والی ہے، لیکن لوگوں کے لیے رول ماڈل ہو جائے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو اپنی اہلیہ پر خرچ کیسا کرنا چاہیے۔ تو جو ہمیں تھیوریٹیکلی ہمیں ملتا ہے کہ شوہر کو بیوی کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اس کی سنت اگر آپ کو تلاش کرنی ہے تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کی جائے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے، وہ یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی شہزادی سے پوچھا تو ظاہر ہے وہ تو ہستی حضرت عثمان ایسی ہیں کہ کیا ہی کہنے ان کے، کہ میرے سرکار جن کے لیے فرمائے کہ ایک کے بعد دیگر اگر 10 بیٹیاں ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں دیتا، لیکن جو جملے آپ نے مطلب ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے لیے کہا، یہ آج کی عورتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرسیپشن بلڈنگ جسے آپ کہتے ہیں نا، اپنے خاص طور پہ جو اپنا میکے کے اندر، وہ بہت پازیٹیو ہونی چاہیے آپ کے شوہر کے حوالے سے، یہ وائس ورسا ہے۔ آخر میں جو ہے اب ذرا یہ بتائیے، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا جو وصال پاک ہے، اور وصال پاک یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک انتہائی کٹھن ترین موڑ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ باپ کی موجودگی میں، مطلب بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو جو ہے قبر میں اتارے، کجا اس کے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خود اپنے دستہائے مبارک سے جو ہے اپنی شہزادی کو سپرد ظاہر ہے مطلب کر رہے ہیں۔ تو اب ذرا یہ بتائیے کہ وہ جو لمحہ ہے وہ کیا ہے، دوسرا وہ جو غم کی کیفیات ہے تدفین کی وہ کیا ہے، میرے سرکار علیہ السلام نے اس وقت کیا انداز اختیار کیا وہ بتائیے، اور موجودہ دور میں خواتین کے لیے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا جو کردار وہ بھی ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 شعبان المعظم سن 9 ہجری یہ آپ کے وصال کی تاریخ کے بارے میں آتا ہے، اور اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں بھی آپ کو تقریباً 6 سال ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ سن 6 ہجری میں آپ کو، سن 6 ہجری، ہاں تو 2 ہجری کے بعد بھی مطلب آپ 9 ہجری کا، 9 ہجری، ہاں صحیح، تو اس میں جو ہے وہ 6 شعبان ہے سن 9 ہجری۔ اچھا 9 ہجری، اس میں جو ہے وہ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے، آپ کا وصال ہوتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی آپ کو غم تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے عقد میں دی۔ اب جب یہاں پہ غمگین ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حدیث مبارکہ کا ہم نے بار بار ذکر کیا نا، اس موقع پر سرکار علیہ السلام نے دلاسہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ عثمان اگر میرے پاس 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگری میں تمہارے نکاح میں دیتا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں، لیکن ساتھ میں دلاسہ بھی دے رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بہرحال جب یہ وصال ہوا تو جتنے بھی تدفین اور تکفین وغیرہ کے جتنے بھی معاملات تھے اس کے انتظامات خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے۔ پھر جب آپ کے غسل کا معاملہ تھا تو اس میں جو خواتین شامل تھیں اس میں حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت لیلہ بنت قانف اور ام عطیہ انصاریہ، یہ وہ خواتین تھیں جو آپ کے غسل کے وقت وہاں پر موجود تھیں۔ حضرت ام عطیہ یہ کہتی ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غسل دینے کا حکم دیا تو اس وقت سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بیری کا جو پتے ہیں اس کے جو پانی ہے اس کے ذریعے غسل دینا، اور پھر جو ہے وہ 5 یا 7 مرتبہ اس کو غسل دینا پانی سے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ کافور کی خوشبو لگا دی، یعنی یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور سرکار نے تعلیم فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جب ان کا تمام کفن وغیرہ تیار ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، نماز جنازہ ادا فرمائی اور دعا مغفرت کی، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود جنت البقیع میں آپ کی تدفین فرمائی۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین فرمائی تو میں نے یہ دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہ رہے ہیں اور اب غم زدہ ہیں۔ یہ غم کی کیفیت کے ساتھ جو ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو تدفین کی گئی۔ اچھا، اس بات کو ہر وہ باپ اس وقت ریلیٹ کر سکتا ہے جو بیٹی والا ہو؟ میں نے کہا نا بلا تمثیل میچ تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ذرا مطلب جسٹ امیجن میں جتنے والدین اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، ذرا سوچیے میرے سرکار بھی کیسا غم کا موقع ہوگا۔ یہ غم کا موقع اپنی شہزادی کو اپنے دست مبارک انتہائی شدید تھا، کیونکہ یہ آپ کی پہلی شہزادی نہیں تھی بلکہ اس سے پہلے بھی آپ کی ایک اور شہزادی کو سرکار حضرت رقیہ سلام اللہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
تو ان کی بھی تدفین فرمائی تھی. تو اب یہ غم در غم تھا کہ 2 اولادوں کو, پھر آپ کے جو دیگر شہزادے تھے حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی چلی گئی, حضرت زینب, تو یہ ایک غم کی شہزادی بھی چلے گئے تو ظاہر ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کی ایک شہزادی باقی تھیں, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر بہرحال اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی جو سیرت ہے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آج کی دور کی خواتین کے لیے ایک زبردست پیغام ہے. اور اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ موجودہ دور میں ہم خواتین کو جب شریعت کے احکام بتائیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہیں اور ہم ان احکام پہ عمل نہیں کر سکتی اور بعض اوقات بغاوت کرتی ہیں. تو آج کے دور میں تو شاید شریعت کے احکام پر عمل کرنا اتنا مشکل نہ ہو جتنا اس دور میں تھا. بالکل صحیح. اس دور میں جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ عورتوں کے لیے استقامت پذیر رہیں, تو آج کے دور میں بھی خواتین کو چاہیے کہ وہ اس شریعت کے احکام پر استقامت پذیر رہیں اور اس پر بغاوت کا اعلان نہ کریں بلکہ خوش اسلوبی سے. اچھا, باغی بن کے کچھ ملے گا نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے دیکھا ہے بڑی 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 مطلب یوں کہیے کہ اپنا دندناتی ہوئے لبرلز مطلب کو, کہ وہ ان کا جو نتیجہ ہے نا, جو ان کا آخری وقت ہے وہ انتہائی بھیانک ہوتا ہے, اتنا انتہائی بھیانک ہوتا ہے. دین اسلام عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں آیا, آپ کا بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے. آپ کے کاندھوں پہ, آپ کے شولڈرز پہ جو بوجھ ہے نا, دین اسلام وہ اتار رہا ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. بس یہ تمنا ہے, یہ دعا ہے, یہ ندا ہے, یہ صدا ہے صاحب کہ کل بروز محشر واللہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, خالی ڈبے, ہم بالکل خالی ڈبے. بس یہ دعا ہے کہ کل بروز محشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذکر کے صدقے سے ذکر کرنے والوں, سننے والوں کو اپنی شہزادی کا صدقہ عطا فرما دے صاحب, تو ہماری انشاءاللہ آخرت بن جائے گی. کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں. مفلسی اور تنگ دستی کا خاتمہ. ظاہر ہے بہت مسائل اس وقت پورے معاشرے میں, غربت بہت ہے, افلاس بہت ہے, مہنگائی بہت ہے. ذرا سن لیجئے توجہ سے. روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی و تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے. امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ 4 باتوں میں ہے. پہلی بات فرائض الہی بجا لانے میں, دوسری بات حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے میں, تیسری بات فرض سمجھ کر نیک کام کرنے میں, اور چوتھی بات خدا کے غضب سے ڈر کر برے کاموں سے بچنے میں. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. ام کلثوم سلامہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجیے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. ہمارے ساتھ ملک معروف ثنا خان جناب محمد عرفان قادری غازیانی صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. اور آئیے صاحب مل کے ذرا تجدید عہد وفا اپنی روح سے کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام کلثوم بنت نبی کی شان و عظمت وراء الورا ہے. ام کلثوم بنت نبی کی شان و عظمت وراء الورا ہے. خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, نور ان کو نبی نے کہا ہے. کیا کہوں ان کی رفعت بھلا میں, ان کی سب نسبتیں ہیں نرالی. کیا کہوں ان کی رفعت بھلا میں, ان کی سب نسبتیں ہیں نرالی. مصطفیٰ کے جگر کا ہے ٹکڑا,
ان کو حاصل بڑا مرتبہ ہے، مصطفیٰ کے جگر کا ہے ٹکڑا، ان کو حاصل بڑا مرتبہ ہے، ان کو پالا ہے پیارے نبی نے، خود سنبھالا ہے پیارے نبی نے، ان کو پالا ہے پیارے نبی نے، خود سنبھالا ہے پیارے نبی نے، نوری دیتے سلامی ہے ان کو، دولہا عثمان کان حیا ہے، نوری دیتے سلامی ہے ان کو، دولہا عثمان کان حیا ہے، ام کلثوم ہے شان والی، ان کا سارا گھرانہ ہے عالی، ساجد ان کے ہے قبضے میں جنت، ہر ولی ان کے در کا گدا ہے، ساجد ان کے ہے قبضے میں جنت، ہر ولی ان کے در کا گدا ہے، ام کلثوم بنت نبی کی شان و عظمت وراء الورا ہے۔